میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات آج خود ہمارے سامنے آیا، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے گھروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں ہم ڈی پی بکس لگاتا ہے، ڈسٹریبیوشن بورڈ، ٹھیک ہے، ڈی پی بکس، جس میں ہم بریکر اور وولٹ میٹر، مین بریکر، چنجور، یہ چیزیں لگائی تھی۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتا ہوں ڈی پی بکس ہم کیوں لگاتے ہیں۔ ڈی پی بکس ہم اس لیے لگاتا ہے کہ ہمارے جو کام ہے، گھر کا جو پورا سسٹم ہے، پورا بجلی کا لائن ہے، اس کا مین ہم ڈی پی بکس لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ایک بڑا باکس ہم لگا سکتے ہیں، مارکیٹ سے ملتا ہے، اس میں اندر میٹر بھی ہے ایسے، ٹھیک ہے، اور ادھر چنجور بھی ہے، ٹھیک ہے، ایسے، اور ادھر بریکر کا آپشن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر مین بریکر بھی ہے، اس طریقے سے۔ بریکر، یہ سنگل بریکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو بریکر ہے یہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتا ہوں اس ڈی پی بکس کا۔ جو ڈی پی بکس ہے، یہ ایک ڈی پی بکس ہے، ہمارا جو الیکٹریشین حضرات ہے یا جو گھر کے لوگ ہیں، جو مالک مکان ہے، جو گھر بناتا ہے، وہ اکثر ایک غلطی کرتا ہے اس بریکر میں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ بریکر کیا کام کرتا ہے، اور ہم بریکر کو کیسے سمجھتا ہے کہ بریکر ہم کیوں لگاتا ہے، اپنے گھر کے جو سسٹم ہے اس میں بریکر کیوں لگاتا ہے۔ بات کرتا ہوں، ہمارے پاس ایک بریکر ہے 10 امپیئر کا، ٹھیک ہے، 10 امپیئر بریکر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں جو یہ 10 امپیئر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، C10 بھی لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا ہوا ہے، اور 10A بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کو 10 امپیئر کیوں بولتا ہے؟ یہ 10 امپیئر کا لوڈ برداشت کر سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس 9.9 امپیئر کا لوڈ ہے تو یہ بریکر اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ کام کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس 10.1 لوڈ بن جائے تو یہ ٹریپ ہوتا ہے، یہ بریکر ٹرپ ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو گھر کا لوڈ ہے یہ کتنا امپیئر ہے، اس لیے تو ہم لوگ ادھر جو بریکر لگائیں گے سنگل بریکر، اکثر ہمارے گھروں میں بلاسٹنگ ہو سکتا ہے، دھماکہ ہو سکتا ہے، بجلی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بریکر اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ جو لائٹ، پنکھا، فریج، فریزر، واشنگ مشین، استری، جو بھی چیزیں وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کو جو لائن کیا ہوا ہے، پائپ میں اندر تار کیا ہوا ہے، وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن بریکر ٹرپ نہیں ہو سکتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا لوڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پہلے ہمیں لوڈ کا اندازہ لگانا چاہیے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کمرے میں 4 لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور ایک پنکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سوچیں تو ہر چیز میں، ہر جو بھی الیکٹرانکس چیز ہے، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 امپیئر ہے، 12 امپیئر ہے، 2 امپیئر ہے، 10 امپیئر ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، 10A، 12A، 5A، 3A، 2A، ایسے لکھا ہوا ہے۔
جو بلب ہے بلب تو بہت کم ہے، 1 ایمپیئر کا بھی برابر نہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 0.58، ٹھیک ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، یا اس سے بھی کم 0.48، مطلب صرف اشاریہ 4، فار ایگزامپل 1 ایمپیئر سے بھی کم کرنٹ، آدھا ایمپیئر سے بھی کم کرنٹ لے سکتے ہیں ایک بلب، ٹھیک ہے۔ ہم نے 4 بلبیں لگائی 0.5 کا، تو اس سے 2 ایمپیئر بن گیا، اور ایک ہمارے پاس پنکھا ہے، اس سے بھی 2 ایمپیئر بن سکتے ہیں، تو سارا 4 ایمپیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے کمرے میں گیزر کا استعمال کرتا ہے، تو ہمارا گیزر ہے 10 ایمپیئر کا، اور 4 ایمپیئر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم گھر میں چارجر، ہیٹر وغیرہ سب کچھ ایسی چیز استعمال کریں گے اپنے کمرے میں اندر۔ ایک کمرے کی بات کرتا ہوں، ادھر جو سنگل بریکر لگی ہوئی یہ ایک کمرے کے لیے لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 ایمپیئر آپ کے پاس ہیٹر ہوگا، تو 10 + 10 + 4، تو آپ کے پاس 24 ایمپیئر پورا کمرے کا لوڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تمہارے پاس 24 ایمپیئر کا لوڈ ہے، تو تم ایسے کرو کہ 26 یا 30 ایمپیئر کا بریکر لگاؤ۔ اگر یہ لوڈ پہلے سے لگا ہوا ہے اور شارٹ سرکٹ ہو جائے تو یہ 24 ایمپیئر لوڈ پہلے سے موجود ہے، اور یہ ڈائریکٹ جب شارٹ سرکٹ ہو جائے تو 5-6 ایمپیئر، تقریباً 7 ایمپیئر 8 ایمپیئر اس کی وجہ سے آتا ہے، تو یہ 31 ایمپیئر لوڈ ہو جائے تو یہ بریکر جو ہے یہ ڈائریکٹ ٹرپ ہو سکتا ہے۔ میں خود ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، کل کی بات ہے کہ باہر شارٹ سرکٹ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، لیکن واڈا کا جو فیوز تھا وہ جل گیا، خراب ہو گیا، لیکن اندر بریکر ٹرپ نہیں ہوا۔ پھر ادھر 63 ایمپیئر بریکر لگا ہوا ہے، 63 ایمپیئر بہت بڑا چیز ہے، ٹھیک ہے، ایمپیئر بہت بڑا چیز ہے 63 ایمپیئر۔ میں نے اس گھر کے مالک سے پوچھا کہ یہ 63 ایمپیئر کس نے لگایا، اس نے کہا بس کسی الیکٹریشین نے لگایا، مجھے بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا ہوا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ہمارا بریکر کبھی ٹرپ نہیں ہوا، جتنا بھی شارٹ سرکٹ ہوا ہے تو یہ جو لائن میں سنگل کتنا بھی بریکر ہے وہ سارا 63 ایمپیئر کا تھا۔ میں نے اس ٹائم سوچا کہ یہ بریکر بہت بڑا ہے، اور میں نے سارا 20 ایمپیئر بریکر اس کو لگا کر دیا۔ کل اس نے یہ سسٹم شروع کر دیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ برابر ہو گیا۔ میں نے 20 ایمپیئر سارا سنگل بریکر اور 63 میں نے نکال دیا اور پھینک دیا، اس کو دے دیا کہ یہ بڑی چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، چھوٹی چیزوں کو نہیں، کمرے کے لیے اتنا بڑا بریکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سب سے زیادہ لوڈ اے سی کا ہے، 2 ٹن 3 ٹن کا اے سی، 3 ٹن کا اے سی کا 26 ایمپیئر لوڈ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبمرسیبل موٹر جو 1.5 2.2 ہے وہ بھی 26 سے لے کر 28 ایمپیئر تک سٹارٹنگ میں لوڈ ڈالتا ہے، بعد میں جب اس کو رننگ پہ شروع ہو سکتا ہے تو اس کا لوڈ کم ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا لوڈ پہ بھی آپ تقریباً 30 ایمپیئر کا بریکر استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ایمپیئر کا بریکر استعمال نہیں کر سکتا۔ جو ایک واش روم ہے تو واش روم میں 2 لائٹ 3 لائٹ، ایک ایگزاسٹ اور ایک گیزر ہے، تو گیزر کا تو 10 ایمپیئر 8 ایمپیئر 9 ایمپیئر لوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جمع کر دو تو 13 ایمپیئر بنتا ہے، تو آپ 20 ایمپیئر لگاؤ، 16 ایمپیئر لگاؤ، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ جب بھی 16 ایمپیئر سے لوڈ اوپر ہو جائے تو یہ ٹرپ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ 13 ایمپیئر 12 ایمپیئر کے بعد میں نے بہت کیا، لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایمپیئر کیوں اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور بریکر کیسے ٹرپ ہوتا ہے۔ اب بات کرتا ہوں ضروری بات، جو آپ کے پاس 10 ایمپیئر کا بریکر ہے اور تم نے کسی جگہ پر کسی لوڈ پہ لگا دیا، جب بھی شارٹ سرکٹ یا کوئی چیز خراب ہو جائے اور جس چیز پہ اندر پانی چلے جائے یا کوئی چیز کوئل گرم کرے تو اس کا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بجلی پر لوڈ ڈالتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، وہ بوجھ جتنا بڑھتا ہے اوپر جاتا ہے تو ایمپیئر اپنے ساتھ اوپر لے کے جاتا ہے۔ جب کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، اگر آپ کے پاس پورا 220 وولٹیج ہے اور آپ کے تار مضبوط ہے، اچھے تارے تم نے استعمال کیے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی شارٹ سرکٹ ہو جائے دونوں نیوٹرل اور فیز آپس میں ٹچ ہو سکتا ہے تو ڈائریکٹ 40 ایمپیئر تک کرنٹ پہنچا سکتا ہے۔ شارٹ سرکٹ میں ایک دم 40 ایمپیئر تک کرنٹ جا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس 63 ایمپیئر
ब्रेकर लगी हुई है और इधर 40 एम्पियर तक पहुंच जाए शॉर्ट सर्किट तो ये ट्रिप हो सकता है, 63 एम्पियर भी ट्रिप हो सकता है। लेकिन आपके पास शॉर्ट सर्किट हुआ और 30 एम्पियर तक पहुंचा तो ये 63 एम्पियर ट्रिप नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आधा से भी कम है। तो इधर तार जब कमज़ोर है, बोर्ड, स्विच, सॉकेट, जो भी चीज़ है वो कमज़ोर है, वो ख़राब हो सकता है, लेकिन ब्रेकर अपनी जगह पर कड़ा है, वो ट्रिप नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप ब्रेकर लगाएंगे तो कमरों को, वॉशरूम को, इसको अलग अलग ब्रेकर लगाया कर, और जब आप ब्रेकर कम एम्पियर का लगाए तो एक इसका फायदा ये है कि जब भी शॉर्ट सर्किट आता है तो ये डायरेक्ट ट्रिप होता है, तो आपको तार, स्विच, सॉकेट, शॉप और प्लग, फ्रीजर, फ्रिज, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं हो सकता। इसमें आपको फायदा है। अब हमारे पास 10 एम्पियर का ब्रेकर है, मैंने ये बात की। अगर 10 एम्पियर से मैंने आपको बोला कि 10.1 एम्पियर लोड आया तो ये ट्रिप हो सकता है। 1 एम्पियर भी जो आजकल एमसीबी ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो डायरेक्ट ट्रिप होता है। उसका ट्रिपिंग का टाइम इतना स्पीड से है 0.01 सेकंड है। 0.01 सेकंड का मकसद ये है कि तुम 1 सेकंड उठाओ और 100 हिस्सों में तकसीम करे तो एक जो उसका 100 हिस्सा है इतने टाइम में ये ब्रेकर ट्रिप हो सकता है। इतना जल्दी ट्रिप हो सकता है कि 1 सेकंड में 100 ब्रेकर ट्रिप हो सकता है। इतने स्पीड से ये ट्रिप हो सकता है एमसीबी ब्रेकर जो है। ठीक है, अब आपको समझ में ब्रेकर आया कि जिधर भी आप कमरे में फ्रीजर को अलग, एसी को अलग, जो गीजर है उसको अलग, वॉशरूम का अलग, कमरे का अलग, ऐसे जो कपड़े धोने का जगह इसका अलग ब्रेकर लगाया कर। एक बात है। दूसरा, उसका लोड चेक कर। जो वॉशिंग मशीन है उसमें पीछे लिखा हुआ है कि इसका 3 एम्पियर का लोड है, उसको तुम 10 एम्पियर ब्रेकर लगाओ। जब शॉर्ट सर्किट आए तो वो डायरेक्ट 40 एम्पियर तक पहुंचा गया। जब वो 40 एम्पियर तक पहुंचा नहीं हुए तो ये ट्रिप हो सकता है। तो 10.1 तक पहुंच जाए तो बस ये ट्रिप हो जाए, तो नुकसान नहीं करेगा, कोई चीज़ खराब नहीं करेगा, जलाएगा नहीं कोई चीज़। ठीक है, तो आपको पैदा होगा एम्पियर। लेकिन मालूम करना है, जो भी घर का बंदा है उसको भी मालूम करना है कि बल्ब में कितने एम्पियर लिखा हुआ है। अगर उसको पता नहीं है, उसका तालीम नहीं है, मालूम नहीं कर सकता, किसी एक बंदे से पूछे कि इस बल्ब में कितने एम्पियर, उसने बोला कि इसमें 2 एम्पियर लिखा हुआ है, तो वो 4-5 बल्ब का हिसाब इकट्ठा करे, 10 एम्पियर हो तो वो 12 एम्पियर का ब्रेकर लगा सकता है, 16 एम्पियर का भी लगा सकता है, 20 एम्पियर का भी लगा सकता है। ये जो मैं एम्पियर ऊपर बढ़ाता हूँ इसलिए बढ़ाता हूँ कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो डायरेक्ट 40 एम्पियर तक करंट जा सकता है। जब 40 एम्पियर तक चले जाए तो आपका जो 10 एम्पियर ब्रेकर है वो डायरेक्ट ट्रिप हो सकता है, आपको जो 20 एम्पियर है वो डायरेक्ट ट्रिप हो सकता है, आपको जो 30 एम्पियर है वो डायरेक्ट ट्रिप हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 63 एम्पियर भी और भी ट्रिप हो सकता है, इसलिए कि उसके आधा से अभी एम्पियर ऊपर बढ़ने जा रहा है। अगर ये ट्रिप नहीं हो सकता तो ये हीट हो सकता है, फिर टाइम लगेगा। वो तो 1.001 सेकंड में है तो ये तकरीबन 2 सेकंड में ट्रिप हो सकता है, 3 सेकंड में, लेकिन 3 सेकंड में इतना नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए तो अपना ब्रेकर जो है वो लोड के मुताबिक रखा कर। ज्यादा एम्पियर का ब्रेकर लोग अक्सर इसलिए लगाता है कि अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर है, ये कभी ट्रिप नहीं हो सकता। मुझे तो ट्रिप होने की जरूरत है कि ट्रिप हो जाए, इसलिए तुम नहीं लगा सकता हो, और तुम बोलते हैं कि कभी ट्रिप नहीं हो सकता, ये तो खराब नहीं हो सकता। ये जब खराब होता है कि ये ट्रिप हो जाए, ये तो बोझ बर्दाश्त करके और मुझे नुकसान से बच के तो ये खराब हो सकता है। इसलिए तो मैंने एक डीपी बॉक्स लगाया हुआ है, इसमें ब्रेकर लगी हुई है, लेकिन जब वो इतना बड़ा ब्रेकर लगाएंगे तो वो ट्रिप नहीं होता, तो 2-2, 3-3 साल एक ब्रेकर भी चेंज नहीं करता और ट्रिप भी नहीं हो सकता। तो आज का वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकर के बारे में बोला कि कल ये मसला खुद हमारे सामने है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला में सोलर की जो सोलर इन्वर्टर है PV 9000 उसके सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा।